میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں جنہیں اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں بھی ہم نے جس طرح سنت ابراہیمی پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح سیرت کے اس پہلو پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ سیرت کا یہ پہلو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ہماری عبادات قبول ہوں، ہمارے عمرے قبول ہوں، ہمارے حج قبول ہوں، ہمارا صدقہ اور خیرات قبول ہو، ہماری قربانیاں قبول ہوں، تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے عقائد و نظریات کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے تو پھر یاد رکھیں ہماری قربانیاں، ایک بندہ ایک یا 100 قربانیاں بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، اللہ نے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، یقیناً آپ کے عمل بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جتنی بھی مشکلات آئیں، مصائب آئے، اللہ نے انہیں بار بار آزمایا، مگر انہوں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔ جب بھی مشکل آئی اللہ کو پکارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہی عقیدہ ہم جب تک نہیں اپنائیں گے ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ہم کہنے لگ پڑتے ہیں لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، میرا رزق کسی نے بند دیتا ہے۔ عورتیں، خصوصاً عورتیں کہتی ہیں ساڈے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، وہ نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے۔ اگر وہ آپ کے نقصان پر راضی ہے تو سارے جن اور انسان مل کر بھی آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، اور اگر وہ آپ کو نفع دینا چاہتا ہے تو سارے جن اور انسان مل کر بھی اس نفع کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ عقیدہ بنائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر اور منتظم بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ 80 سال ان کی عمر ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور رب سے دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ ہمارے ہاں اگر 1 2 4 سال اولاد نہ ہو تو ہم کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پر جاتے ہیں، کبھی کسی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے ہیں اور رب سے ہی دعا کر رہے ہیں رب مجھے بیٹا عطا فرما۔ یہ بھی عقیدہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، رب ہی کھلاتا ہے۔ کا یہ عقیدہ اپنائیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے کو اپنائیں۔ ہم صحیح معنوں کے اندر
اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو اپنے عقائد کے اندر، اپنے نظریات کے اندر سے شرک کو نکالنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تشرک باللہ ان قطعت او حرکت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، آگ میں جلنا قبول کر لینا، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ مشرک اس دنیا سے شرک کی حالت میں اگر کوئی چلا گیا، یاد رکھیں کسی نبی کی سفارش بھی اسے معاف نہیں کروا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح معنوں کے اندر آپ دین ابراہیمی پر چلنا چاہتے ہیں تو ابراہیمی بن جائیں۔ ابراہیمی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات میں سے شرک کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔